شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ ارشاد ربانی ہے قول تعالی۔ ترجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرمندہ کرنے کے واسطے ان سے کہا کہ یہ چیز مجھ سے کیوں دریافت کرتے ہو؟ تم اپنے سب سے بڑے معبود سے کیوں نہیں دریافت کرتے؟ اگر وہ بولنے پر قدرت رکھتے ہیں تو وہ تمام ماجرا اپنے آپ لوگوں کو بتائے گا تاکہ آپ سب اس واقعے سے مطمئن ہو جائیں۔ انہوں نے نہایت ہی شرمندہ ہو کر جواب دیا کہ اے ابراہیم، بت بھی کہیں بولتے ہیں، وہ نہ سنتے ہیں، نہ حرکت کرتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ یہ مایوسی کا جواب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سنا تو آپ نے اپنی ساری قوم سے کہا کہ اے میری قوم، جو معبود بات نہیں کرتے اور نہ دیکھتے اور نہ سنتے ہیں، پھر ان کو خدا کیوں کہتے ہو اور ان کی عبادت کرتے ہو؟ یہ کیسی عقلمندی کے خلاف ہے، ذرا تو غور کرو۔ یہ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سن کر ساری قوم نے اپنا اپنا سر نیچے کر لیا اور آپس میں کہنے لگے یہ نوجوان سچ کہتا ہے اور باتیں اس کی بالکل صحیح ہیں۔ قول تعالی۔ ترجمہ بولے بوجہ شرمندگی کے ساری قوم نے اپنے سر نیچے کر لیے اور اسی حالت میں کہنے لگے کہ اے ابراہیم، یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ نہیں بولتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری قوم کا مایوسانہ جواب سنا اور یہ خیال کیا کہ سب لاجواب ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قول تعالی۔ ترجمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو یہ حکم کیا ہے کہ تم اپنی قوم سے کہہ دو کہ پھر تم ایسی چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہو سوائے خداوند قدوس کے جو تمہارا کچھ بھی بھلا برا نہ کر سکے۔ میں تو اس معبود سے بالکل بیزار ہوں اور تم سے بھی کہ تم لوگ کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ جب پتھروں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے تو وہ تمہارے خود تراشیدہ ہیں، اس لحاظ سے تم خود ان کے خالق ہو۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے قوم، اگر تم کو عقل ہے تو اسی ہستی کی عبادت کرو کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور یہ پتھروں کی بت پرستی چھوڑ دو، یہ کام بالکل فضول اور عبث ہے اور تم کو ساری عمر عبادت کرنے کے باوجود کوئی نفع نہیں پہنچے گا۔ جب ان کافروں سے کوئی دلیل نہ بن سکی اور ہر بات میں وہ ناکام اور لاجواب رہے تو مجبوراً کے سرداروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالنے کی تجویز دربار نمرود میں پیش کر تاکہ وہ اتفاق کی رائے سے منظور ہو جائے، اور چونکہ بادشاہ نمرود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باکی اور صحیح جواب سے عاجز آ چکا تھا، لہذا اس نے ان سرداروں کی تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے واسطے دوسری مجلس طلب کر لی، جس میں یہ طے پایا جایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طریقے سے مارا جائے تاکہ ہمیں آئے دن کی شرمندگی اور ندامت سے نجات حاصل ہو۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بادشاہ نمرود کی طرف سے قوم کے سرداروں کی طلبی ہو گئی اور اس میں بہت عجلت کے ساتھ اس تجویز پر جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مار ڈالنے کے متعلق طے کی گئی تھی، اس کو کس طرح عملی جامہ پہنایا جائے، ہر سردار نے اپنی رائے دربار شاہی میں پیش کی اور تمام قوم کے سرداروں نے ہر تجویز پر نہایت غور و خوض کیا، لیکن ابھی صحیح نتیجہ پر نہ پہنچ سکے تھے کہ ایک بہت ہی معمر اور ضعیف العمر سردار نے ایک تجویز پیش کی کہ ایسے مجرم کو عام لوگوں کے سامنے سزا دی جائے تاکہ قوم کا کوئی دوسرا فرد اس قسم کی کوئی حرکت نہ کر سکے۔ اس نے کہا میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ساری قوم لکڑیاں اکٹھے کر کے اور بہت بڑا میدان میں جمع کی جائیں اور ہر شخص اس کام کو اپنا قومی فرض سمجھے اور تھوڑی تھوڑی محنت و مشقت اٹھا کر لکڑیاں جنگل سے لا کر اس میدان میں رکھے جہاں اکٹھا کی جائیں، اور جب کافی تعداد میں لکڑیاں آ جائیں تو لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے، اور جب آگ اپنے شباب پر ہو، اسے شعلہ مارتی ہو تو اسی وقت اس نوجوان کو کسی بلند جگہ سے بذریعہ منجنیق اس میں پھینک دیا جائے تاکہ پھر یہ نہ نکل سکے اور تمام قوم کو عبرت حاصل ہو۔ ساری قوم اس ضعیف العمر شخص کی بات پر سے ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے انہوں نے یہی علاج سوچا۔ قول تعالی۔ ترجمہ اور ساری قوم نے بیک آواز کہا کہ اس نوجوان کو شعلہ مارتی ہوئی آگ میں جلاؤ اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے معبودوں کو بچائیں تو پھر صرف یہی ایک تدبیر ہے کہ چلو جنگل چلیں اور وہاں سے حتمی المقدور لکڑیاں لائیں تاکہ لکڑیاں کافی تعداد میں جمع ہو جائیں اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ پھر وہ آپس میں کہنے لگے قول تعالی۔ کہا انہوں نے کہ بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت یعنی چار دیواری اٹھاؤ، پختہ چاروں
طرف سے، پھر ڈالو اس کو اس آگ کے ڈھیر میں۔ پھر پس بادشاہ نمرود نے اس چار دیواری بنانے کا فوری حکم دے دیا، اور اس کی پیمائش کا اندازہ بھی ان بنانے والے کاریگروں کو دے دیا گیا تاکہ پیمائش کے مطابق بنائی جائے۔ اور وہ چار دیواری کی عمارت ایسی بناؤ کہ اس کا احاطہ 12 کوس کا ہو اور اونچائی اس کی 100 گز کی ہو۔ بس ایک دیوار اسی کے مطابق تیار ہوئی۔ بعد نمرود نے حکم دیا کہ سارے ملکوں میں منادی کرا دی جائے کہ ملک بھر میں جتنے ہمارے دوست ہیں لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر جمع کریں۔ بادشاہ نمرود کے اس حکم کو پاتے ہی ہر شخص نے اپنا حوصلے کے مطابق لکڑیاں لا کر اس دیوار کے اندر چاروں طرف جمع کی۔ پھر جب اس میں آگ لگا دی گئی تو شعلہ اس کا اس قدر اونچا ہوا کہ وہاں سے 3 میل کے فاصلے پر جو جانور اٹھتے تو اس کی تپش سے جل کر خاک ہو جاتے۔ اس میں سب کافر مطرود ہوئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیوں کر اس آگ میں ڈالیں۔ اتنے میں ابلیس علیہ السلام نے آ کر کافروں کو حکمت بتائی اور بولا، ایک اونچی جگہ تم سب مل کر بناؤ۔ انہوں نے منجنیق کے کاریگروں کو بلایا اور ان کاریگروں نے منجنیق تیار کی، اور اس منجنیق کے معنی اردو زبان میں گوپھن بھی کہتے ہیں، اور اس سے پہلے کبھی کسی نے منجنیق نہیں بنائی تھی بلکہ کسی نے دیکھی بھی نہ تھی، اور یہ چیز ابلیس علیہ السلام نے دوزخ میں دیکھی تھی، اور یہ خاص طریقے دوزخی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ جب دوزخی کو دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اسی منجنیق میں رکھ کر ڈالا جائے گا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رکھ کر اس شعلہ مارتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا، اس ملعون نے منجنیق کو درست کر کے جب ٹھیک ٹھاک کیا تو اسی وقت درگاہ الہی سے آواز آئی، اے جبرائیل، آسمان کے سب دروازے کھول دو تاکہ سب فرشتے خلیل اللہ کو دیکھیں کہ دشمن کے ہاتھ میں میں نے دیا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ دشمن خدا ہمارے خلیل علیہ السلام کو کس طرح جلاتے ہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کے سب دروازے کھول دیے، تب تمام ملائکہ یہ حال دیکھ کر سجدے میں آ گئے اور کہنے لگے، یا الہی، اس میدان میں ایک ہی مرد ہے جو تیری عبادت کرتا ہے اور ہر وقت تیرا نام زبان پر جاری رکھتا ہے۔ اس کو دشمن کے ہاتھ میں تو نے ڈالا ہے اور وہ اس کو آگ میں جلاتے ہیں۔ اسی وقت باری تعالیٰ کا حکم ہو کہ اے فرشتوں، تم اگر چاہتے ہو تو اس کو امان دو۔ ابلیس نے گوپن کو درست کر کے 400 رسیاں اس میں لگائیں، اور وزیر نے نمرود کو کہا کہ پرہان اپنا اس کو پہناؤ، کیونکہ اگر وہ نہ جلے گا تو لوگ کہیں گے کہ ابراہیم پر پرہان کی برکت نہ جلا۔ یہ صلاح ٹھہرا کہ پرہان نمرود مردود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا دیا، اور ہاتھ پاؤں باندھ کر گوپن میں رکھ کر 400 آدمیوں نے مل کر ایک بارگی زور کیا، مگر منجنیق اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے بھی کہا کہ مجھے بھی ایک رسی دو کہ اس کو میں بھی کھینچوں، اگرچہ وہ میرا فرزند ہے لیکن ہمارے دین کا مخالف ہے، اور وہ ایک رسی پکڑ کر کھینچنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو منجنیق کھینچتے دیکھا تو کہا، یا الہی، میرا باپ بھی میرا دشمن ہے، اے میرے خدا، میں آج سب سے بیگانہ ہوں، سوائے تیرے مجھے کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ پس 4000 آدمی مل کر اس گوپن کو کھینچتے تھے۔ اس میں ابلیس نجس ایک مرد پیر کی صورت بن کر ان کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تمام آدمی مشرق اور مغرب کے منجنیق کو کھینچیں گے تو بھی ہرگز منجنیق کو نہ اٹھا سکیں گے۔ تب ان لوگوں نے کہا کہ آخر پھر کیا ہوگا؟ شیطان لعین نے کہا کہ میں تم کو ایک راہ بتائے دیتا ہوں، تم اگر اس کو عمل میں لاؤ گے تو البتہ اس کو گوپن سے اٹھا کر آگ میں ڈال سکو گے۔ چاہیے کہ اول کچھ لوگ زنا کریں، اس کے بعد پھر منجنیق کو اٹھائیں تو آسان ہوگا۔ پس اس قوم سے 40 مرد و عورت نے آپس میں مل کر زنا کیا۔ اسی وقت فرشتے اس حرکت قبیح سے نفرت کر کے چلے گئے، اور شیطان نے بھی انہی کے ساتھ زنا کر کے منجنیق کو پکڑ کر کھینچا۔ تب کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر مہلک آتش میں ڈال دیا۔ اسی وقت فرشتے آسمانوں کے یہ حال دیکھ کر سجدے میں گر پڑے اور بولے، یا رب، تیرے خلیل کو کافروں نے آگ میں ڈالا ہے۔